النحل آیت 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون. ثم پھر کلی کھا من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں کی، فصلوں کی پھر چلتی رہ، سبولا راستوں پر، ربی کی اپنے رب کے، ذلولا ہموار آسان، یخرج نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹوں سے، شراب شربت، شہد، مختلف مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، فیہ اس میں، شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان یقیناً، فی ذالک اس میں، لآیۃ البتہ نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں. اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ہمیں دکھائی شہد کی صورت میں، شہد کی مکھی کی صورت میں. شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں، انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس خانہ اور چھتا بناتی ہے، اس طرح سے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا. پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھر انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں اس کے منہ یا دبر سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے تعبیر کیا ہے، یعنی روح افزا مشروب، کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا. جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے. شفاء یعنی مختلف قسم کی امراض کے لیے اس میں صحت ہے اور شفا ہے، قدرتی شفا ہے اس میں مختلف بیماریوں کے لیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند ہے. پھر ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں ہی آتا ہے کہ دست کی ایک مرض کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا جس سے اس کے دستوں میں اضافہ ہو گیا. آ کر بتلایا گیا تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد پلانے کا ہی مشورہ دیا جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو گیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اور اسے شہد پلاؤ. چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کاملہ مل گئی. اب اس کا اڑنا، شہد کی مکھی کا اڑنا دیکھیے ایک خاص لیول ہے، نہ اس سے وہ اوپر اڑتی ہے اور نہ اس سے نیچے. پھر اس کا شہد کے لیے رس لینا،
رس لینے جاتی ہے اور فرمایا ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے ایک رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی وہ سب پھلوں سے رس چوس چوس کے اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، پھر اس کو واپس الٹتی ہے اپنے چھتے کے اندر جہاں شہد کی شکل میں منہ بند ہوتا ہے، اور پھر وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پہلے دودھ کا سورس دیکھ رہے تھے نا، اور ظاہر ہے گائے بکری بھینس اس کے اندر ہمیں دودھ کا سورس سمجھ تو آتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اب شہد کا سورس دیکھیے، کہاں سے آیا یہ شہد؟ ہم کہتے ہیں شہد کی بوتل اٹھاتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں، گھماتے ہیں، پی لیتے ہیں، سلائس پر لگا کر کھا لیتے ہیں، غور و فکر تو کرتے ہی نہیں کہ آیا کہاں سے۔ اگر آنے کی وجہ بھی اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہو تو بس ہمیں بازار کا شیلف یاد آ جاتا ہے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کا کہ وہاں سے اٹھایا تھا، حالانکہ وہ آتا کہیں اور سے ہے، اور وہ کتنی چھوٹی چیز، کتنی معمولی ہماری نظر میں، جس کے اندر یہ سب کچھ تیار ہوتا ہے۔ اس میں شفا ہے، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جیسے کھجور کے درخت کی مثال ہے کہ ایسے ہی شہد کی مکھی کی مثال بھی مومن جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔ ہمیں بار بار کیا تاکید کی گئی؟ کیا تاکید کی گئی بار بار؟ پاکیزہ اور طیبات چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، شہد کی مکھی جیسا پاکیزہ پھل دو۔ کڑوے پھل، کڑوے کسیلے درخت، کڑوی کسیلی باتیں، جلی کٹی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے۔ جس پھول پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی خراب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مومن بھی نہ کسی کا دل توڑتا ہے، نہ کسی کو نقصان دیتا ہے، کہیں پر بھی ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے بس، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ مثلاً اگر اپنے گھر میں رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کو زج نہیں کرتا، ان کو تکلیف نہیں دیتا، رات کو پڑھتا ہے لیکن اپنا سکون تو برباد کرتا ہے، اپنی نیند تو خراب کرتا ہے، گھر والوں کے لیے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، ہمیشہ دوسروں کو نفع خیر پہنچاتا ہے، ہمدرد خیر خواہ۔ لوگوں کو نفع دیتے رہیں گے، فائدہ دیتے رہیں گے تو زمین میں ہم بہت کارآمد ہو جائیں گے، شہد کی مکھی کی طرح۔ یہ عملی مثال ہے ہمارے لیے، جس طرح وہ فائدہ مند ہے اسی طرح ہم نے بھی فائدہ مند ہونا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کام بھی لو تو ایسے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ بعض اوقات انسان فائدہ لے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات فائدہ دے رہا ہوتا ہے، دینے میں تو دوسرے کا فائدہ ہے ہی فائدہ ہے، لیکن جب کوئی فائدہ لے رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس تکلیف سے بھی اسے بچانا چاہیے۔ کسی سے بھی کوئی بھی کام لیتے ہوئے، کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے، لیتے ہوئے بہت آرام سے، پیار سے، حکمت سے، تحمل سے، چھین کر نہیں، پکڑاتے ہوئے پھینکنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، دوسرے کو تکلیف نہیں دینی۔ اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے مینرز، اخلاق جو ہمیں دین سکھاتا ہے، نوک والی چیز کو نوک کی طرف سے سامنے رکھ کر نہیں دینا، چھری چاقو وغیرہ ایسے نہیں پکڑانا، الٹی طرف سے، جدھر لکڑی ہے ہینڈل ہے، نوک والی سائڈ دوسرے کو کہیں لگ نہ جائے۔ اسلحہ اٹھا کے چلنا پھرنا گھومنا ممانعت ہے، یہ اچانک نہ چل پڑے، کہیں دوسرے کی جان نہ چلی جائے۔ اور پھر شہد میں شفا، اس کی گواہی تو خود قرآن دے رہا ہے، اس پر یقین کر کے اپنی زندگی میں شہد کو شامل کر لیں، تھوڑی مقدار، لیکن ہمیشہ کے لیے تھوڑی سی مقدار سوٹ کر جاتی ہے ہر ایک کو، آپ زیادہ بھی کر لیں اس کی، بہرحال یہ شفا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچنے لگوانے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو اس سے منع فرما دیا۔
یعنی بعض علاج ایسے ہوتے ہیں جیسے موم بتی، اس کے شعلے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی سی ہیٹ لینا اور ہیل اپ ہونا، اور ایسی مختلف پوائنٹس پر، تو ایسے علاج کرنے سے منع کیا گیا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔